واقعات بہت ہیں. جس آپ قادریوں کے کہیں، قادریوں کے، نقشبندیوں کے، چشتیوں کے، سب ایک ہے. کوئی یہ نہ کہے چشتی افضل ہے قادری افضل نہیں ہے، یہ جھگڑا کبھی کرنا. سب ایک ہے. سب میں نور آ رہا ہے تو مدینے سے آ رہا. یہ مزاج ہے، رنگ الگ الگ ہے، سب ایک ہے. سب کبھی جھگڑنا اور نہیں میرا پیر تگڑا تو تمہارا پیر کچھ نہیں، کبھی ایسا کہنا. جو سچا ہے وہ ہمارا. ہم نقلی پیروں کو مانتے، جعلی پیروں کو. وہ پیر نہیں ہے، وہ سارے منگل ہے. وہ سارے کون ہیں؟ ہاں، ان میں سے کوئی پیر نہیں. یہ جتنے ہیں نا من کے ڈالے ہوئے، زلفیں چھوڑی ہوئی، 6 مہینے چولے نہیں بدلتے، یہ سارے شیطان ہیں. ان کا ولایت سے کوئی تعلق. اونچی جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، وہ ولی نہیں ہے. اور جاہل ولی ہوتا نہیں. بے علم نہ تواں خدا را شناخت. جو بے علم ہے وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا، دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا اونچی کہیے گا، قبول ہوتی ہے. کیسے؟ آپ نے پوری نماز پڑھ لی، قیام کیا، رکوع کیا، قومہ کیا، سجدہ کیا، جلسہ کیا، ساری رکعتیں پوری کر کے آخری قاعدے میں التحیات بیٹھ گئے. آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری عاجزی، میری بندگی، ہر قسم کی عبادت، میرا قولی فعلی مالی ہر کام، ہر نیکی تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہے. اس کے بعد آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ہو جائے گی؟ اونچی. کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ قیام نہیں کیا. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تلاوت نہیں کی قرآن کی؟ جی کی. رکوع نہیں کیا. سجدے نہیں کیے. پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ سارے کام کیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی پیش کر دی، نماز کیوں نہیں ہوگی؟ وہ جو تم نے دعا کی تھی نا، دعا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، اس کا جواب تو لے لو. ہر رکعت میں تم نے دعا کی ہے، نماز ختم ہونے سے پہلے جواب لے لو. یہ بندے، اے بندے تو بتا، تو کہہ رہا تھا تجھے سیدھا راستہ چلاؤں، یہ بتا تجھے کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ میرے رب ہونے کا تجھے پتہ کس نے دیا ہے؟ یہ نماز تجھے کس نے سکھائی ہے؟ قرآن کس پر اترا جو تو پڑھ رہا ہے؟ یہ نماز کی ادائیں ہیں کس کی؟ وہ میرا حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے، عبادت مجھے پیش کر دی ہے، سلام ان کو پیش کر. بندہ ارادے کے ساتھ، پیپر ریڈنگ نہیں ہے، کاغذ پڑھنا نہیں ہے، ارادے کے ساتھ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. عبادت مجھے پیش کی، سلام ان کو پیش کر. یہ ہے سیدھا راستہ. نبی پر سلام پڑھتے رہنا، یہ ہے سیدھا راستہ. یہ چھوڑنا جو سلام پڑھنے سے روک لے، سمجھنا سیدھے راستے پر. سنی کیا کہتا ہے؟ یہاں نہیں، میں تو قبر میں. مولانا جمیل میاں کی خواہش اللہ ہم سب سنیوں کے حق میں قبول فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ ہے سیدھا راستہ، یہ چھوڑنا. آخری بات، سلام کس کو کیا جاتا ہے؟
دھیان سے سنو، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ یاد ہو گئی بات؟ اب میں پوچھ رہا ہوں سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سن سکے اور سن کر، سنتا نہیں ہے تو سلام نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتا تو سلام کر سکتے نہیں۔ اور کچھ لوگ مغرور ہوتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تکبر کر رہے ہیں نا، تو ان کو سلام کرنا، سلام کس کو کرنا ہے؟ جو سن سکے اور سن کر۔ یاد ہو گئی بات؟ قاسم نانوتوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ سنتے نہیں اور جواب نہیں دے سکتے جن کو آپ سلام کرتے ہیں قبر میں جا کے یا قبرستان جا کے، تو کہتے ہیں شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی۔ آپ قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یا کہہ کے مردوں کو پکارا یا نہیں پکارا؟ آواز لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے یا نہیں کہنا، تو قبروں والوں کو یا کہہ کے کیوں پکار رہے ہو؟ کہاں گئی کھوپڑی کام کرتی ہے یا نہیں؟ بھوسا بھرا ہوا ہے اس میں یا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو یا نہیں کہنا، اور قبرستان والوں کو جا کے خود یا کہہ رہے، یا اہل القبور۔ مردوں کو یا کہہ کے پکارنا غلط اونچی، ہاں یہ یا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ ساری تقریر اس پر کرتا۔ میرے والد صاحب کی کتاب راہ اب پڑھ لینا، سارا مسئلہ اس میں یا کا لکھا ہوا ہے۔ یہ یا ان پر ایٹم بم بن کے گرتا ہے، جہاں آپ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو نا، ختم۔ سمجھ آئی نا بات؟ سنیں، آپ قبرستان جا کر سلام کرتے ہیں، مردہ سنتا ہے، جو سن نہ سکے اس کو سلام کرنا جائز؟ سنتے ہیں، سن کر جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کرنا جائز نہیں، اگر جواب نہیں دے سکتے تو سلام کرنا جائز۔ اور جن کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ ہم کہیں بھی پکارے حضور سنتے جواب بھی دیتے۔ میں تو قاعدے میں جب بھی سلام پڑھتا ہوں وقفہ کرتا ہوں، کیونکہ حضور جواب دیتے ہیں۔ آپ لوگ یقین رکھیں، میرا نبی سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آیات النبی کا مسئلہ بھی حل کر لوں۔ کون سا سیکنڈ ہے یا منٹ ہے جس میں دنیا میں کوئی نہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا؟ اللہ نے دنیا گول بنائی ہے، ایک وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں عشاء ہو رہی ہے، کسی جگہ مغرب ہوگی، کسی جگہ عصر ہوگی، کسی جگہ ظہر ہوگی، کسی جگہ وہی ٹائم فجر کا ہوگا۔ دنیا میں ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہے، کوئی ایک سیکنڈ خالی نہیں جبکہ نماز نہ پڑھی جا رہی ہو۔ اور نماز میں ہر کوئی سلام کر رہا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نہیں جب کوئی سلام کرتا ہے نبی کی روح لوٹائی جاتی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کون سا سیکنڈ ہے جب کوئی سلام نہیں کرتا؟ پتا چلا میرے آقا اللہ کی عطا سے زندہ ہے، ہر ایک کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ والوں کے مزارات پر جانا، تھانوی صاحب کی کتاب امداد المشتاق، تھانوی صاحب اپنا پیر کہتے ہیں، حاجی امداد اللہ کو صرف کہتے ہیں، مانتے نہیں، کیونکہ ان کے پیر صاحب پکے سنی تھے، میلاد بھی مناتے تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ السلام بھی پڑھتے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب میلاد بھی کراتے تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ السلام بھی، حضور کو یا کہہ کے پکارتے بھی تھے، کہتے تھے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے۔ اور اس پر ان کا فتویٰ آتا ہے، شرک تو پہلا فتویٰ اپنے پیر پہ لگاؤ، ہم پہ کیوں لگاتے ہو؟ ان کے پیر صاحب کی کتابیں موجود ہیں، ضیاء القلوب دوسری اٹھا کے دیکھ لے،
اس میں موجود ہے یہ سب کچھ۔ ان حاجی امداد اللہ صاحب کے جو پیر تھے ان کا نام تھا حاجی نور محمد۔ کیا نام تھا؟ نور محمد نام بتا رہا ہے، سنی دینا کون تھے؟ ان کے واقعات لکھے ہیں اس کتاب امداد المشتاق میں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک مرید تھا جولاہا۔ جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، کھڈی پہ جو کھادی جس کو آپ کہتے ہیں، اب تو پاور لومز آ گئی نا، پہلے ہاتھ سے وہ چلاتے، کپڑا بننے والا۔ وہ پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کی قبر پر آیا اور آ کر کہا جی روٹیوں کو محتاج ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجیے۔ وفات کے بعد قبر پر جانا ان کے نزدیک وہ بھی شرک، وہاں جا کر اس سے مانگنا یہ بھی شرک، دستگیری کے لیے کہنا، یہ شرکوں کی لسٹ بنا لینا۔ قبر سے جواب ملا روزانہ آنا، ہماری قبر پہ پاؤں کی طرف سے کپڑا ہٹانا، تجھے 2 آنے روز ملا کریں گے۔ اس زمانے میں 2 آنے بڑی چیز تھی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ بندہ روز آتا تھا، اس کو روز 2 آنے ملتے تھے۔ اور 14ویں صدی میں جب تیرے پیر کی یہ شان ہے، پیروں کے پیر غوث پاک کی کتنی شان ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ والوں سے مانگنا، اور یہ جو کہتے ہیں نا جی زندگی میں مانگو، بعد مرتے تمہارے ہوں گے، ہمارے زندہ ہمارے زندہ۔ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لینا، اس میں واقعات میں نے جو وعدہ کیا تھا اس سے ٹائم زیادہ لے لیا ہے۔ میں خلاصہ پیش کروں، ہم دعا کرتے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ اونچی، کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام کن پر ہوا؟ وہ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو جو غضب اور گمراہ ہوئے وہ جانتے ہو، ان کو پہچانتے ہو یا نہیں؟ اونچی اونچی۔ وہ آج کل ٹی وی پہ بھی آ جاتے ہیں، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، آپ کہتے ہیں بہت پڑا ہوا ہے، ان کو پہچان لو، یہ وہی ہے۔ یہ اونچی، اپنی عورتوں بچوں کے عقیدے بچاؤ، اللہ والوں سے تعلق رکھو۔ اور میں بتا دوں آج ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، رکھنا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔